بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ASF پبلک اسکول کراچی کی جانب سے آپ کی اردو کی ٹیچر مس نسیمہ آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہمارا ماہ جولائی کا چوتھا سبق ہے اور جس کا عنوان ہے غزل، اور یہ غزل بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو غزل کے بارے میں بتا دوں کہ غزل کا ایک مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کے ہر شعر کا دوسرا مصرع مطلع کے قافیہ اور ردیف سے متعلق ہوتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل کے اشعار میں موضوع کے حوالے سے کوئی ربط نہیں ہوتا اور ہر شعر کا موضوع اور مطلب الگ الگ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں بہادر شاہ ظفر کی غزل جو آپ کے سامنے میں پڑھتی ہوں۔ لگتا نہیں ہے جی میرا دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کانٹوں کو مت نکال چمن سے ہو باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ بلبل سے کوئی شکوہ ہے نئی صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کنویں یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کا مختصر سا تعارف یہاں پہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ عرصہ اقتدار یعنی 1837 سے 1857 تک، اور آپ کی پیدائش ہے 1775 اور وفات 1862۔ اب آپ کے سامنے میں غزل کے اشعار کی مختصراً تشریح پیش کرتی ہوں۔ پہلا شعر، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر اپنی اداسیوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جب انگریزوں نے ان سے بادشاہت چھین لی تھی اور انہیں ملک سے نکال دیا تھا۔ یہ غزل بھی اسی دور کے پس منظر میں لکھی گئی تھی۔ دوسرے وطن میں رہنا، اپنے وطن کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں، اور اس وقت جب آپ کو اپنے وطن میں تمام آسائشیں میسر ہوں اور دوسری جگہ آپ محض ایک قیدی کی زندگی گزاریں، تو بہادر شاہ ظفر بھی اس قید بھری زندگی سے اکتا گئے ہیں اور ان کا دل گھبراتا ہے، اور وہ اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، فنا ہو جانے والی دنیا ہے، تو کون اس ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور میری بھی کیا مجال کہ میں اس دنیا سے دل لگا کر اس دنیا کو بنا کر رکھوں، میں تو فانی ہوں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اس شعر میں وہ اپنی حسرتوں سے مخاطب ہے کہ دل دماغ سے نکل جائے، دور ہو جائے۔ بادشاہ کو اپنی حسرتوں کا علم نہیں ہوتا، دنیا بھر کی آسائشیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، اس لیے ان حسرتوں کو اس قریب نہیں آنا چاہیے، لیکن اسی لیے وہ اپنی حسرتوں کو کہیں اور جانے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے دل میں اس کے لیے بالکل بھی جگہ نہیں ہے۔ تیسرا شعر، کانٹوں کو مت نکال چمن سے ہو باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ بظاہر اس شعر میں وہ باغ کے رکھوالی یعنی مالی سے مخاطب ہے کہ وہ جو پودوں کو پھولوں کی ٹہنی سے کانٹوں کو نکال دیتا ہے، تو اس کو منع کر رہے ہیں کہ کانٹوں کو نہ نکالو، یہ بھی ہمیشہ پھولوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ دوسرے حوالے سے وہ اپنے ملک کے حکمران سے انگریزوں سے مخاطب ہیں کہ وہ سزا نہ دیں، انہیں ملک سے باہر نہ نکالیں، تو یہ میں جو تمہاری نظر میں کانٹے کی طرح ہوں، تو اس کو مجھے اپنے عوام سے جدا مت کرو، کیونکہ یہ اور میں ایک ساتھ پروان چڑھے ہیں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کنویں یار میں۔ اب یہ شعر جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی غزل کا مقطع ہے، اس میں وہ اپنا تخلص ظفر استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بد نصیب بنا دیا گیا ہوں، جہاں میں نے ساری زندگی گزاری، اب وہاں اپنی قبر کے لیے 2 گز زمین بھی مجھے نہیں مل رہی ہے۔ اور یاد رہے کہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے انگریزوں سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے
خواہش کا بھی احترام نہیں کیا جس کا انہیں افسوس ہوا اور اس شعر میں وہ نمایاں ہے. اسی لیے وہ انگریزوں سے اپنی خواہش کا گلہ کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے بہادر شاہ ظفر کی چند تصانیف ہیں، ان کے بارے میں دی گئی ہیں تصاویر. دیوان ظفر، کلیات ظفر، یہ ان کی مشہور شعری مجموعے ہیں. ذہنی خاکہ، جو آپ کو پوائنٹس ابھی میں نے آپ کو سمجھائی غزل کے بارے میں بہادر شاہ ظفر کی، تو اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو ذہنی خاکے میں دیے گئے ہیں کہ آخری مغل بادشاہ تھے، اعلیٰ پائی کے شاعر تھے، شعری مجموعے دیوان ظفر اور کلیات ظفر، اور آپ کے استاد ذوق اور غالب تھے. رنگون میں انہیں قید کیا گیا اور جلا وطنی کی زندگی انہوں نے گزاری، اور شاعر حسن و یاس انہیں کہا جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تحریری کام کی طرف. آپ کو چند اشعار دیے جا رہے ہیں تو ان کے تشریحات آپ نے کرنی ہے شاعر کے مختصر حوالے کے ساتھ. پہلا شعر: لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. دوسرا شعر: کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں. اور تیسرا شعر ہے: بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. پھر آپ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 170 اور 71 اس میں کچھ خالی جگہ دی گئی ہے جو آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنی ہے. غزل کے شاعر یعنی بہادر شاہ ظفر کا تعارف اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اب تھوڑا سا قواعد کا کام ہے. اس میں مکبر اور اس میں مصغر، یہ اس کی تعریفات آپ کو دی جا رہی ہیں جو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے. اس میں مکبر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑائی کو ظاہر کرے، مثلا بات سے بتنگڑ، گھڑی سے گھڑیال. اس میں مصغر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے، مثلا ڈبیا، صندوقچی اور ڈھولک. ان الفاظ سے ڈبہ، صندوق اور ڈھول کی چھوٹائی ظاہر ہوتی ہے. جائزہ: یہ کچھ سوالات ہیں مختصر، ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں. یہ آپ کو جائزے میں لکھنے ہیں، یعنی ہم دیکھیں گے کہ آپ نے غزل کے شاعر کے بارے میں یا غزل کے بارے میں کتنا سمجھا ہے. پہلا سوال: آخری مغل بادشاہ کون تھے؟ دوسرا سوال: اس غزل میں شاعر نے بلبل کسے کہا ہے؟ سوال نمبر 3: شاعر نے قید کی کیا کیفیت بیان کی ہے؟ وضاحت کیجیے. اور سوال نمبر 4: اس غزل میں شاعر نے کانٹوں سے کس کو تشبیہ دی ہے؟ سوال نمبر 5 یہ گرامر سے متعلق ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اس میں مصغر اور اس میں مکبر الگ الگ کالم میں لکھیے. صندوقچی صندوق، کلہاڑ کلہاڑی، چمٹا چمٹی، دیگ دیگچی، کڑا کڑائی، سیارہ سیارچہ. اب آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی جو ان کی پوری زندگی کو آپ کے سامنے، ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے یا ان کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے. کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.